الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي صدق اللہ العظیم۔ محترم دینی بھائی اور بزرگوں، دارالقرآن کا یہ قرآن پاک کا جلسہ ہے اور قرآن پاک کی اہمیت، قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی تعلیم کی ضرورت اور اس کی تبلیغ و اشاعت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر ملتا ہے بندے کو، اس پر جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ایک بہت مایہ ناز مفتی اور بہت اچھے قاضی عالم ربانی حضرت مولانا قاضی مفتی نیر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی علمی انداز میں روشنی ڈالی ہے اور ہماری طبیعتوں کو جھنجھوڑا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ اعلیٰ اور افضل نظام تعلیم ہے، اس کو اپنے گھر گھر میں رائج کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قاری مولانا ایوب صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بات تو ہو گئی، اب مفتی صاحب بھی دعا کرا دے، مجھے دعا کراتے بھی ڈر لگ رہا ہے مفتی صاحب کے سامنے، بیان تو بہت اس کی بات ہے، مگر مولانا ایوب صاحب مزید ہیں کہ دو چار باتیں میں کہوں۔ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان سے بڑی ہمارے پاس کوئی دولت اور نعمت نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ پوری دنیا کا مالک ہے تو وہ آدمی اس آدمی سے کمتر ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں اور اس کے پاس ایمان ہے، چونکہ ایمان جس شکل میں بھی ہے آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا، اور اس ایمان کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت فرمائی ہے۔ آپ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے، ان کا ایمان بنایا ہے۔ ہم تو یہاں پر آئے، ہمارے دوست مولانا شاکر صاحب جو معہد اسلامی کے اچھے استاد ہیں، انہوں نے مہمانوں کا کتنا اہم تعارف کرایا۔ پیغمبر جب ایمان کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو یہ اسٹیج نہیں تھے، ڈائس نہیں تھے، یہ کرسیاں نہیں تھی، لوگ آپ کو شاعر کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کے مبارک بدن پر تاک تاک کر پتھر مارتے تھے اور آپ کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے، مگر پیغمبر پھر بھی ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ قرآن پاک کا ایک حصہ اس ایمان کی دعوت سے لبریز ہے، اور حضرات صحابہ کرام جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کو کتنا ستایا گیا۔ اگر آپ ان واقعات کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون کے قطرے ٹپکیں گے۔ جن لوگوں کو ایمان کی خاطر ستایا گیا
ان کے نیچے آگ کے شعلے بچھائے گئے، ان کو آگ کے اس شعلوں پر لٹایا گیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کو یہ کہنا چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ آگ کے شعلے ان کے پسینے اور خون سے ٹھنڈے ہو گئے، مگر انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ایک صحابیہ ہیں، ایمان قبول کیا انہوں نے، ان کے شوہر نے، ان کے بیٹے نے شوہر کو شہید کیا، بیٹے شہید ہوتے ہوتے بچ گئے اور حضرت سمیہ کو پکڑا۔ ابو جہل نے کہا ایمان چھوڑ دے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ سمیہ بوڑھی ہو گئی تھی، ان کے بدن میں ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، فرمایا ایمان نہیں چھوڑ سکتی، جو چاہے کر لو۔ تو ابو جہل نے ایک پاؤں ایک اونٹ میں باندھا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ میں باندھا اور پیشاب گاہ میں نازک راستے میں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ ایمان اس طرح ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ آج اس وقت جو خطرے میں آپ کے مکان نہیں، دکان نہیں، کاروبار نہیں، اس وقت خطرے میں آپ کا ایمان ہے۔ پوری دنیا کی کوشش ہے، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، آپ کے پاس سب کچھ رہے مگر آپ کے پاس ایمان نہ رہے، اور ملک میں باقاعدہ اس کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک طرح کا قانون اور ایک طریقہ طرز زندگی یہاں پر آ جائے۔ اور آج ہماری ایک بڑی تعداد ہے بچوں کی، بچیوں کی، جو ایمان سے برگشتہ ہو رہی ہے، ایمان چھوڑ رہی ہے، دوسرے دائروں میں جا رہی ہے، مگر ہمیں اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمیں کس کی تکلیف ہوتی ہے؟ اگر ہم کسی گھر پر جائیں، کسی خاتون نے کھانا بنایا اور آپ نے کھانے کی برائی کر دی تو اس خاتون کو تکلیف ہوگی، میں نے کھانا بنایا تھا، فلاں صاحب نے میرے کھانے کی برائی کی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ضرورت ہوتی تو کھانا تناول فرما لیتے، اور اگر کھانے میں کوئی عیب ہوتا تو اس کو بیان نہ کرتے تھے، آپ خاموش رہتے تھے، چونکہ کسی کی تنقیص اور کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لیے محنت کی ہے، اس لیے ایمان جب ٹوٹتا ہے اور لوگ ایمان سے برگشتہ ہوتے ہیں تو پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج ضرورت ہے آپ لوگ اپنے اس ایمان کا تحفظ کریں اور آپ اس کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کا ایمان بچائیں۔ ایمان کبھی تعلیم کے راستے سے، کبھی لالچ دے کر، کبھی خوف دے کر، کبھی فیشن کے راستے سے اور کبھی دوسرے راستوں سے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اس ایمان کا تحفظ کرنا، اس ایمان کو بچانا، اس ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کو مسلمان رکھنا، مومن رکھنا، وہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو جمع کیا اور یہ فرمایا اب میرے انتقال کا وقت ہے، تم سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا جواب دے دو۔ عرض کیا والد محترم، دادا جان، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو فرمایا ما تعبدون من بعدی، یہ بتا دو کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ سوال اپنی بچوں سے وہ پیغمبر پوچھتا ہے جو خود پیغمبر، ان کے والد پیغمبر، دادا پیغمبر اور ان کی نسلوں میں پیغمبر ہی ہیں۔ ہم جماعت کے لوگ ہوں، ہم علماء ہوں، ہمارا تعلق کسی بھی طریقے سے ہو، دین سے ہو، ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر رات میں دن میں کبھی پوچھیں کہ بچوں تم کس طرف جا رہے ہو۔ اس لیے آج کا سب سے بڑا مسئلہ ایمانیات کا ہے اور توحید کا ہے۔ اس کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ مدرسہ جو دارالقرآن ہے اور اس طرح کے ادارے ہیں وہ آپ کے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ قاری ایوب صاحب نے، مولانا ایوب صاحب نے تنگیوں میں، مفتی نیر صاحب جانتے ہیں کتنی پریشانی، کتنی مشکلات سے یہ گزرتے ہیں اور جھوجتے ہیں، اور کبھی کبھی جب بیتاب اور بے چین ہو جاتے ہیں تو مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنا دکھڑا سناتے ہیں، مفتی صاحب سر پر محبت کا ہاتھ رکھتے ہیں انہوں نے کس طریقے پر محنت کی اور یہ 5 حافظ بچے آپ لوگوں کو دیے، اور مغرب کے بعد سے آپ نے بچوں کا پروگرام سنا، پروگرام کو بہت پہلے پورا ہو جانا چاہیے تھا، مگر بچوں کے پروگرام جو یہاں پر محنت کی یہاں کے اساتذہ کرام نے، مولانا نے، وہ آپ کے سامنے آیا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ مدرسہ آپ کو بہت بڑے علامہ عطا کر دے گا
اللہ کی شان ہے، اللہ عطا کر سکتے ہیں، لیکن میں اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں مولانا ایوب صاحب کو، آپ لوگوں کو، کہ ان بچوں کا ایمان اس مدرسے نے بچایا ہے۔ ایسے 150-200 بچے ہیں جن کو مدرسے نے ٹوپیاں دی ہیں، دوپٹے دیے ہیں، مسواکیں دی ہیں، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر، انا للہ، یہ پڑھنا سکھایا ہے۔ ورنہ آج بچے انٹر کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ نماز میں کتنے فرض ہیں، وہ بچے بتانے کو تیار نہیں۔ آج بچیاں نیٹ کی تیاریاں کرتی ہیں، ان بچوں سے پوچھا جاتا ہے، میرے دوست مولانا سلیمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں سے پوچھا کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، ان بچوں کو پتہ نہیں تھا۔ آج ایک بچہ ہائی اسکول کرتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا تھا، اس ہمارے بچے کو پیغمبر کے نام کا پتہ نہیں ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں ہمارا بچہ جج بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، وکیل بنے گا، انجینئر بنے گا۔ اسلام قرآن کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ ہم نے تو بڑی بڑی ڈاکٹری کی ہے، علم طب میں، علم فلکیات میں ہمارا بہت اونچا مقام رہا ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے، مگر اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ پہلے آپ کے بچوں کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہنا چاہیے۔ تو اس مدرسے نے آپ کے ان بچوں کے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ تو یہ مدرسہ جو اس طرح کے مدرسے ہیں وہ ایمان کی، اسلام کی حفاظت کے ذریعے ہیں۔ اس لیے اپنے تمام بچوں کو، وہ کہیں بھی پڑھتے ہوں، ان کو مدرسوں میں بھیجو۔ آپ کا بچہ اسکول پڑھتا ہے، جج بن رہا ہے، آپ کا بچہ BA کر رہا ہے، آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ان بچوں کو آپ تھوڑی دیر کے لیے مدرسوں میں بھیج دو۔ وہ مولانا ایوب صاحب کے پاس آ کر دیکھ لیں گے نماز کیا ہے، رحل کیا ہے، مصلی کیا ہے، قرآن پاک کیا ہے، تکبیر کیا ہے، السلام علیکم کیسے کیا جاتا ہے، ان بچوں کو پتہ لگ جائے گا۔ وہ بڑے ہو کر جہاں جائیں گے سب کچھ کام کریں گے، مگر ان کا عقیدہ محفوظ رہے گا، اپنے عقیدے کو نہیں بیچیں گے۔ اس لیے ان مدرسوں سے اپنے بچوں کو جوڑو، اور جو بڑے لوگ ہیں ہمارے وہ لازمی طور پر جماعتوں سے جڑیں، جماعتوں میں جائیں، جماعتوں کا احترام کریں، جماعتوں کا ساتھ دیں۔ آج ہمارے جماعت کے بھائی اعلان کرتے ہیں کہ جماعت آئی ہوئی ہے مہاراشٹر سے، ٹھہر جائیے۔ ہمارے محلے کے لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں، انہیں گھر جانا ہے، موبائل دیکھنے ہیں، باتیں کرنی ہیں، غیبتیں کرنی ہیں۔ اس جماعتوں سے جڑو، یہ آپ کے ایمان کا تحفظ کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی دین کی کتاب پڑھو، کسی سے معلوم کر لو، مولانا ایوب سے پوچھ لو ہم گھر میں کون سی کتاب پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کوئی آدمی ہے جس نے دعا مانگی ہو اے اللہ مجھے رمضان شریف عطا کر دے؟ آپ بتا نہیں سکتے ہیں۔ یہ پیور مسلمانوں کے محلے ہیں، اور اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آقا دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں رمضان شریف عطا کر دے۔ اور رمضان شریف کیا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، شب قدر کیا ہے، اعتکاف کیا ہے، تراویح کیا ہے۔ اپنے گھر میں کوئی کتاب لاؤ، عصر کے بعد عشاء کے بعد اس کتاب کو پڑھو، اس میں سب گھر کے بچے، گھر کی مستورات اس میں بیٹھیں، تاکہ انہیں پتہ لگے کہ رمضان شریف کیا ہے، اور پوری اپنی رمضان شریف کی تیاری کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس آدمی کا رمضان صحیح سالم گزر جائے گا اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا، ٹھیک گزرے گا، اور جس کا رمضان بگڑے گا اس کا پورا سال بگڑے گا۔ ہمارے بزرگ رمضان شریف سے 5 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان شریف عطا کر دے۔ آپ اس بات کا تہیہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان ایسا گزرے گا جس میں چوری نہیں، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، داڑھی نہیں کٹائیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، سٹے نہیں لگائیں گے، حسد نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا رمضان گزاریں گے جس میں 6 قرآن پاک پڑھیں گے، 2 لاکھ مرتبہ، 1 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف پڑھیں گے، اور افطار کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ آپ اس بات کی نیت کریں اور اس بات کا آپ عزم کریں۔ اگر آپ نے رمضان شریف کی ناقدری کی، رمضان جاری رہا، آپ بیڑی پیتے رہے، پان کھاتے رہے، روزہ توڑتے رہے، گھروں میں عورتیں دنوں میں کھانا بنا کر اپنے شوہروں کو کھلاتی رہی،
اور خود کھاتی رہی، ڈی جے چلتے رہے، موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھی جاتی رہی تو ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک غیر مسلم تھے، مسلمانوں کے محلے میں رہتے تھے، جب رمضان شریف آتا اپنے بچوں سے کہتے اب رمضان شریف آ چکا ہے، احترام کرو، ٹی وی ایک طرف رکھ دو اور دیکھو باہر جا کر کوئی چیز نہ کھانا۔ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں، تم کوئی چیز کھاؤ گے ان کو تکلیف ہوگی۔ ان کے ایک بچے نے ایک مرتبہ چوراہے پر جا کر دن میں کوئی چیز کھا لی، ان کو پتہ لگا، اپنے بیٹے کی پٹائی کی، اپنے وقت کے اوپر ان کا انتقال ہو گیا۔ محلے کے ایک بڑے عالم نے دیکھا کہ جنت میں گھوم رہے ہیں، پوچھا آپ جنت میں کیسے؟ کہنے لگے مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کو تمہارا ہی تھوڑا ہے، اللہ ہمارا بھی ہے۔ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ہے، مگر جنت میں آنے کے لیے ایمان ضروری ہے اور آپ کے پاس ایمان تھا نہیں۔ کہنے لگے میرے پاس ایمان تھا نہیں، مگر میں نے رمضان کا احترام کیا، اس کی برکت سے اللہ نے موت کے وقت میں مجھے ایمان دے دیا تھا اور میں ایمان کی حالت میں دنیا سے آیا ہوں۔ وہ مسلمان جو رمضان شریف کی ناقدری کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اس کی احترام میں اور ناقدری کی بنیاد پر اللہ ایمان کو چھین لے۔ اس لیے آپ رمضان کا احترام کریں اور اپنے گھروں میں آپ ایسی کتاب پڑھیں۔ کل شب برات ہے، شب برات حلوے کا نام نہیں، شب برات پٹاخوں کا نام نہیں، شب برات پھلجھڑیوں کا نام نہیں، شب برات آتش بازی کا نام نہیں، شب برات موم بتیاں جلانے کا نام نہیں، شب برات جہاں رشتے ہوئے ہیں، منگنیاں بچوں کی ہوئی ہیں، وہاں پر تحفے بھیجنے کا نام نہیں۔ شب برات سے کوئی تعلق نہیں۔ شب برات اس کا بھی نام نہیں کہ آپ چار چار بچے بائک پر بیٹھ کر آپ نے بال اڑا دیے پیچھے، ٹوپی آپ کے سر پر نہیں، بیڑی آپ پیتے جا رہے ہیں، سگریٹ پیتے اور آپ قبرستان جا رہے ہیں۔ گناہ ہے اس طرح قبرستان میں جانا۔ وہ کوئی جشن نہیں ہے، وہ کوئی بیوٹی پارلر نہیں، وہ کوئی شادی ہال نہیں ہے۔ قبرستان میں آدمی کو اس طرح جانا چاہیے کہ انعام اللہ یہ قبرستان ہے تو یہ بھی ایک روز یہاں پر آنا ہے۔ آج ہمارے سہارنپور کا حال جو ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ شب برات اس کا نام ہے، آپ رات میں اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، آپ نفلیں پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ توبہ پڑھ کر کریں۔ یہ توبہ کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر مغرب کے وقت سے آ جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے میں اس کے گناہ معاف کروں، کوئی بیمار ہے میں اس کو صحت دوں۔ اللہ یہ اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کے اعلانوں پر ہمیں اٹھنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ بڑی تعداد میں اپنے گنہگار بندوں کو اس رات میں معاف کرتے ہیں۔ اگلے دن کا روزہ ہے 15ویں کا یعنی جمعہ کا، کوئی رکھنا چاہے بہت اچھا ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اگر نہیں رکھا تو اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے شب برات اس چیز کا نام ہے۔ گھروں میں عورتیں موت کو یاد کریں، جیسے قبرستان میں مرد جاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں اور موت کو یاد کرتے ہیں، گھروں میں ہماری خواتین موت کو یاد کریں۔ یہ مکان چھوٹے گا، یہ دکان چھوٹے گی، یہ کاروبار چھوٹے گا، یہ کپڑے نکالے جائیں گے، ایک تختے پر ننگے بدن کے ساتھ لٹا دیا جائے گا، شوہر بیٹے کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ اسے حدیث شریف میں آتا ہے لوگوں مرنے سے پہلے مرو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں میں کوئی کتاب لازمی طور پر پڑھو، اور ایمان کے تحفظ کے لیے یہ بچے حافظ ہوئے ہیں، کتاب کے ساتھ کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ آپ قرآن پاک کی زیارت کرو، قرآن پاک کو پڑھو، صرف صبح میں نہیں، صبح میں الگ، دوپہر میں الگ، مغرب بعد الگ، عشاء کے بعد الگ۔ اور یہ مسلمانوں کے محلے تہجد میں 4 بجے اٹھو، 5 بجے اٹھو، نفلیں پڑھو اور قرآن پاک لے کر بیٹھ جاؤ۔ جو بندہ قرآن پاک دیکھتا ہے وہ اللہ کی زیارت کرتا ہے، جو قرآن پاک پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا تبرک ہے، اس سے برکتیں حاصل کرو۔ اگر اپنے بچوں کا ایمان بچانا چاہتے ہو، ایک لفظ پڑھو گے اللہ 10 نیکی دیں گے، وضو کے ساتھ پڑھو گے اللہ 25 نیکی دیں گے، نماز میں بیٹھ کر پڑھو گے اللہ 50 نیکی دیں گے، کھڑے ہو کر پڑھو گے اللہ 100 نیکی دیں گے۔ اور انتقال کا وقت ہوگا قرآن پاک سراہنے ہوگا، جنازہ رکھا ہوا ہوگا قرآن پاک سینے کے سامنے ہوگا، آپ قبر میں چلے جائیں گے، دفن کر کر لوگ آ جائیں گے، قرآن پاک جل بغیر ہوگا،
عرض کرے گا میں تمہارا قرآن پاک ہوں. میدان محشر میں قرآن پاک کھڑا ہوگا اور سفارش کرے گا اے اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا, مجھ سے محبت کرتا تھا, میں اس کی سفارش کرتا ہوں. ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے گھروں میں قرآن پاک کو لاؤ. یہ موبائل, یہ غیبتوں کا ماحول, یہ واٹس ایپ, یہ گندی تصویریں دیکھنا, یہ ننگی فلمیں دیکھنا, اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سہارنپور میں 170 بچے ہیں جو شراب پی کر مر چکے ہیں. جوا سٹا آپ کے سہارنپور میں عام ہو چکا ہے. بڑے گھروں کی عورتیں جن کے گھر مالدار ہیں وہ خوشحال گھرانوں کی عورتیں بینک کے لوگوں سے باقاعدہ سود پر پیسے لیتی ہیں. 20 لوگوں کی عورتوں کی ایک جماعت بنتی ہے اور ان کو 20 ہزار 30 ہزار روپے دیے جاتے ہیں اور 2 سال میں وہ پیسے 30 کی بجائے 35 اور 36 اور 37 ہزار وصول کیے جاتے ہیں. یہ سود ہے اور جس گھر میں سود آئے گا وہ گھر تباہ ہوگا. سود کا درجہ گناہ کا یہ ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ 36ویں نمبر کا گناہ یہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. یہ معاشرہ اس میں ڈوب چکا ہے. اپنے گھروں میں قرآن پاک کو لاؤ اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے بچوں کو صبح کی شام کی دعا سکھاؤ. ارے کچھ نہیں کر سکتے, ماشاءاللہ کہنا سکھا دو, جزاک اللہ کہنا سکھا دو, انشاءاللہ کہنا سکھا دو, الحمدللہ کہنا سکھا دو, بسم اللہ پڑھنا سکھا دو, سلام کرنا سکھا دو. ارے کچھ تو سکھا دو. یہ بچے غیروں کے ماحول میں پہنچ چکے. بچے ہمارے, خون ہمارا, امانت ہماری, اور یہ بچے دوسروں کے نمائندے ہیں اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے محنت نہیں کی ہے. تو اپنے بچوں پر دعاؤں کی محنتیں کرو. اپنے گھروں میں ایمان کے تحفظ کے لیے کھڑے کھڑے کھانا نہ کھاؤ, دسترخوان بچھاؤ, بچوں کے ہاتھ دھلواؤ, بچوں کو ٹوپی اڑواؤ, کہو بیٹا اب کھاؤ, سامنے سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ. اور یہ بچے بیٹھے ہیں, یہ مفتی نیر اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ نے ان کا بیان سنا ہے, ہمارے دوست مولانا شاکر نے ان کا بھاری تعارف کرایا ہے جس کے مستحق ہیں وہ, تو سچائی سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو مفتی صاحب جیسا لباس دو, ٹوپی دو, کرتے دو, رومال دو, پیجامے دو. جو آپ کے بچے عید کے دن بھی, جمعے کے دن بھی, ارے آپ کا بچہ جمعے کے دن, آپ کا بچہ بقرعید کے دن ٹائی لگاتا ہے, پینٹ پہنتا ہے, شرٹ پہنتا ہے, داڑھی کٹاتا ہے, عیدگاہ میں جاتا ہے, اس سے ایمان خراب ہوتا ہے. یہ لباس دو, اس کا اثر پڑتا ہے. عام میں سے کوئی آدمی 40 دن تک عورت کا لباس پہنے, چوڑی پہنے, مہندی لگائے, انگوٹھی پہنے اور دوپٹہ اوڑھے, شلوار پہنے, اور 40 دن کے بعد آپ پوچھو اس آدمی سے, اپنے بیٹے سے, بھائی سے, کہاں جا رہے ہو, تو کہے گا میں تو مانک منہ جا رہی ہوں. اس لباس کا اثر آ چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا تھا. اس لباس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو ایمان عطا کر دیا تھا. اس لیے اپنے بچوں کو عید کے موقع پر یہ لباس عطا کرو اور اپنے بچوں کے بال ایسے رکھو جیسے مفتی صاحب کے بال ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جو طریقہ آیا ہے کہ بال ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے, اس کو مفتیان کرام نے حرام لکھا ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ان کی عمر ہے 6-7 سال کی عمر ہے, ان کے 6-7 مہینے کی عمر ہے, ان کے بال بھی ایسے ہیں. وہ بال رکھو جو پیغمبر رکھتے تھے. ابھی نعت پڑھی قاری عمار نے, آپ نے ہدیہ دیا کہ نعت پڑھی, واہ واہ کیا کہنا. ارے ایسی نعت پر واہ واہ کہنے سے کیا فائدہ ہوگا جب تک تم آہ نہیں کرو گے. اور جو پیغمبر طریقہ لے کر آئے تھے, سنت لے کر آئے تھے, مزاج لے کر آئے تھے, اپنے گھروں میں رائج نہیں کرو گے. تو اپنے بچوں کے بال وہ رکھو جو پیغمبروں کے بال ہوتے. اور آپ کی بیٹیاں بڑی ہوں چھوٹی ہوں, اگر ایمان کا تحفظ چاہتے ہو ان کو پوری نگرانی کرو. وہ کس دکان پر جا رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں. بیٹی کے ہاتھ میں گھڑی ہے, بیٹی کے پاس موبائل آیا, بیٹی کے پاس چپل آئے, بیٹی کے پاس برقع آیا, کہاں سے آئے. بھائی نے نہیں دیا, والد صاحب نے نہیں دیے, وہ کہاں سے آئے ہیں. اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں حضرت مریم تھی, ان کا بچپنا تھا, وہ ان کے خالو رکھتے ہیں. ایک مرتبہ ان کے خیمے میں گئے, کمرے میں گئے
تو वहां पर फल रखे हुए हैं, बेमौसम के फल। पूछा قال या मरियम अन्ना लकी हादा, मरियम ये फल कहां से आए? मैंने तो दिए नहीं, मैं तुम्हारा खालू हूं, ये फल कहां से आए मुझे बता दो। खालू ने मालूम किया, हमारी बेटी, हमारी पोती, हमारी बहन घर में सामान ला रही है, हम कभी पूछने को तैयार नहीं। फिर जब आग लग जाती है, बच्चे घरों से राह फरार इख्तियार कर लेती हैं, दूसरे माहौल में चली जाती है, फिर हम रोते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा कसूर माँ का है। माँ छुपाती है, बताती नहीं, अपने शौहर को, बच्चों को नहीं बताती। आप उनका ख्याल करें। हजरत मरियम ने अर्ज किया, हुआ मिन इंदिल्लाह, ऐ मेरे खालू ये तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने अता किया, और कुछ भी नहीं कर सकते हो। सुन लो बात, अपने घरों में रात में दिन में जब तुम्हारी आंख खुले रात में वजू भी ना करो, बिस्तर में लेटे रहो, तस्बीह ले लो और कहो अल्लाह 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 अल्लाह, 100 मरतबा 150 मरतबा, लेटे लेटे बैठे बैठे अल्लाह का नाम ले लो। इस अल्लाह के नाम की फजीलत ये है कि तारीकियों से यह अल्लाह का नाम रोशनी की तरफ निकालता है। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाएगा उस घर में शिर्क नहीं आएगा, कुफ्र नहीं आएगा, उस घर के बच्चे मुर्तद नहीं होंगे। तो आज का सबसे बड़ा मसला ईमान का है, मकानों का नहीं, दुकानों का नहीं, कारोबार का नहीं। और अगर आप खड़े ना हुए, आपने मेहनत न की, तो पैगंबर खड़े होंगे क़यामत में, हजरत हमजा खड़े होंगे और पूछेंगे, जिस ईमान के लिए हमें सताया गया तुमने उसके लिए क्या कोशिश की और क्या मेहनत की। हमारा प्रोग्राम आपसे दरख्वास्त करता है, अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करो, उनके लिए दुआ करो, अपने बच्चों को कुरान पाक के हाफिज बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, जज भी बनाओ, वकील भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, मगर आपके बच्चे ईमान वाले हों, कुरान वाले आपके बच्चे हों, आपके बच्चे दीन से जुड़ने वाले हों। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बहुत मुबारक फरमाए मौलाना अय्यूब साहब को, और उनसे बढ़कर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों ने, महल्ले के लोगों ने इस मदरसे को संभाला, इस मदरसे से मोहब्बत की, इस मदरसे को ताउन दिया, अपने बच्चे दिए, मौलाना से मोहब्बत की, और जो गुंजाइश हो सकती थी माली वो आपने ताउन किया। आप ताउन ना करते, अपने बच्चों को यहाँ पर ना भेजते, तो मामला यहाँ तक ना पहुँचता। अहले महल्ला बहुत बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक है, ताउन करने वाले बहुत बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक है। जो जो सवाब अल्लाह ताला इन बच्चों को, इनके वालिदैन को अता करेंगे, मोहब्बत करने वालों को, ताउन करने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। क्या मुफ्ती साहब? नहीं, आप कराएंगे? नहीं, दुआ कीजिए आप। क्या नाम है?